के साथ राजी हो गया शादी करने, तो आप बेशक आप शादी कर सकते हैं, आप लीगली आए, विजिट पे आए हैं, आप फिर शादी है, यानी ये तो इंसानी हुकूक है, आप शादी कर सकते शादी हैं। इनका जो यूरोप का कानून है उसके मुताबिक भी की जाती है। मुसलमान करने के साथ साथ, इस्लाम में लाने के साथ साथ, वो मस्जिद के अंदर भी निकाह किया जाता है प्रॉपर तरीके के साथ। भी शादी करना चाहते हैं, अपनी कोशिशें जारी रखें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इसके अलावा जो जो भी वेबसाइट है उन सब वेबसाइट का इस्तेमाल करें और अपने लिए सोनी शहजादी ढूंढें, जैसे कि आजकल इंडिया से भी बहुत सी शहजादियाँ पेशावर के अंदर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदील जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वो दोस्त जो पाकिस्तान से और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर शादी कर लें और वहाँ पे मूव हो जाएं, तो ये वीडियो स्पेशली उन छड़े छंटों के लिए, उन लोगों के लिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें, हर एक तक पहुँचाएँ, ताकि हर एक को पता चल सके कि भाई शादी कैसे कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर और क्या तरीकाकार है। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई। साजिद भाई से पूछना है, साजिद भाई आप ये बताएं हमें कि स्विट्ज़रलैंड में शादी करने के लिए बंदे को क्या करना चाहिए और क्या तरीकाकार हैं। इससे भी पहले एक सवाल आपसे करूंगा कि जो दोस्त वहाँ पे असाइलम करते हैं, असाइलम किस तरीके से पास हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, और असाइलम के अंदर रहते हुए आप शादी कैसे कर सकते हैं। पहला सवाल ये है कि असाइलम कैसे पास होता है और अगर पास हो जाता है तो कितनी देर के पेपर मिलते हैं। स्विट्ज़रलैंड में आपके केस पे डिपेंड करता है। अगर आपका केस पास हो जाता है तो वो पहले आपको 5 साल वाले पेपर में पॉलिटिक वो मिलते हैं। एक होता है ह्यूमैनिटी वाले पेपर, अगर आपने उधर अच्छा लाइफ गुजारा हो, यानी टाइम ज़्यादा गुजारा हो 5 साल, या आपने कुछ डिप्लोमा किया हो, यानी स्कूल पढ़ा हो, तो फिर वो ह्यूमैनिटी के तौर पे भी देते हैं ना। वो उसको एफ बोलते हैं, उस आउसवाइस, यानी आउसवाइस का मतलब सजोर्नो इटली में, यानी डॉक्यूमेंट एफ, उसको वो 1 साल वाले देते हैं। फिर वो 1 साल वाले पेपर जब आपको मिल जाते हैं, आपको फिर उसके बाद जब जिधर से आपने अजील किया हुआ है उसी टाइम से वो 5 साल आपके शुरू हो जाते हैं। अगर इसके दरमियान आपको वो एफ डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो यानी आपने जब अजील किया है उससे आपका टाइम शुरू हो जाता है ना। अगर 5 साल आप पूरे हो जाए, फिर वो आखिरी वाले साल में आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होगा, यानी 100% आपको टैक्स जमा करना पड़ता है ना उस पर। फिर वो आप चेंज कर सकते हैं नॉर्मली काम वाले पे, यानी जिस तरह नॉर्मली 5 साल यानी काम वाले डॉक्यूमेंट फिर आपको देते हैं। आप फिर आप उसको आसानी से पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं, जिधर जिधर से भी आपका ताल्लुक है ना उस कंट्री से। ये एक सवाल है, जो जब आपके अजील वाले पेपर पास हो जाते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, 5 साल वाले या 1 साल वाले, 5 साल वाले जो साइलम वाले होते हैं, 1 साल वाले जो ह्यूमैनिटी इंसानी हमदर्दी वाले होते हैं, क्या इन दोनों पेपरों पे आप अपने मुल्क में जा सकते हैं? ये जो आपको पॉलिटिक देते हैं ना, फिर आपको भी इंफॉर्मेशन होगा उस पर, थोड़ा मुश्किल है, यानी नहीं जा सकते हैं। ये एफ वाले जो होते हैं ना, फिर आप वो चेंज करते हैं, वो अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो काम वाले होते हैं, उस पर आप जा सकते हैं पाकिस्तान, वो काम वाले। हाँ, चेंज करके उस पे फिर जा सकते हैं। ये जो एफ है ना, इस पे आप नहीं जा सकते स्विट्ज़रलैंड से बाहर भी नहीं जा सकते, आपको इधर ही रहना पड़ेगा। फिर वो अगर आप चेंज करते हैं 5 साल, यानी काम का जिस तरह मैंने आपको बताया तरीका, कॉन्ट्रैक्ट लगा के, फिर वो आप चेंज करके फिर उस पर जा सकते हैं पाकिस्तान। यानी कि अगर ह्यूमैनिटी वाले 1 साल के पेपर मिलते हैं और आपको वहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं या अभी स्टार्ट पे ही मिल गए हैं, तो 5 साल मुकम्मल करने पड़ेंगे वहाँ पे, आखिर वाले साल में काम करना पड़ता है और फिर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक होगा, ये बात तो होगी कि जिन लोगों का केस पास होता है। अब ये बता दें, इसमें एक चीज़ ये भी अंडर करना चाहेंगे कि जिनका केस पास होता है तो क्या उनको घर भी मिलता है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से? ज़ाहिर बात है, उसको फिर फॉरएवर घर मिलता है, हमेशा के लिए घर मिलता हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप फिर काम करते हैं ना, फिर आप उस घर को पे करना पड़ेगा, फिर वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बंद हो जाता है। अगर आप 100% काम करते हैं, अगर आपने कोई जॉब ढूंढा तो फिर वो आप पे वो पैसे बंद करते हैं, क्योंकि आप फिर काम करते हैं। फिर आप उसको घर का रेंट देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। डॉक्टर का जो वो कार्ड बनाता है उसको उधर वो उसको अलग नाम बोलते हैं ना, यानी कराकन का से। फिर आपको डॉक्टर के भी हर महीने आपको पे करना पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, ये आपका इंश्योरेंस होता है डॉक्टर कार्ड, फिर वो हर महीने उसका अलग पैसे जमा करेंगे। अभी आप ये बता दें कि जो दोस्त भी शादी करना चाहते हैं, पाकिस्तान से आते हैं या किसी और कंट्री से भी आकर वहाँ पे शादी करना चाहते हैं, तो शादी कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बंदा विजिट पे आता है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, और अगर कोई बंदा वहाँ पे आकर असाइलम करवाता है, वो कहता है कि मैं शादी करके नेशनलिटी हासिल कर लूँ, तो क्या क्या तरीकाकार है? वो तो बहुत ईजी तरीका है। अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं, अगर आप किसी फेसबुक के थ्रू पे अगर लड़की के साथ सेटल हो गए, आपके लिए वो पाकिस्तान आ जाए, वो तो नॉर्मली बात है। वो उधर से अगर आप पाकिस्तान में भी वो शादी कर ले तो आपको स्विट्ज़रलैंड लेके आ सकता है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में विजिट पे आए हो,
سوئٹزرلینڈ میں آپ نے کہیں پہ لڑکی پسایا ہے یا اس کے ساتھ اگر وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ راضی ہو گیا شادی کرنے تو آپ بے شک آپ شادی کر سکتے ہیں. آپ لیگلی آئے وزٹ پہ آئے ہیں آپ پھر شادی ہے, یعنی یہ تو انسانی حقوق ہے, آپ شادی کر سکتے ہیں. تو شادی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ اگر وہ وزٹ پہ آتا ہے تو سیٹنگ ہو جاتی ہے, شادی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس کے لیے کچھ فارمیلٹی ہے, جس طرح وہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ سنگل سرٹیفکیٹ بناؤ نادرا سے یا اس کا جو بھی ہے نا وہ جو بھی پروسیس ہے پاکستان پروسیس. سے ہاں ڈاکومنٹ سارے منگوانے ہیں. ہاں, پاکستان کے پاسپورٹ اور سنگل سرٹیفکیٹ, برتھ ڈیٹ اور فیملی والے وہ جو ہوتے ہیں جتنا نا بھی فیملی رجسٹریشن. کریکٹر سرٹیفکیٹ, پولیس سرٹیفکیٹ, سب کچھ منگوانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ وزٹ پہ آیا تھا, وہ شادی کر کے واپس جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے واپس بلاتی ہے. اس میں ایک شرط یہ بھی ہے جہاں تک مجھے نالج ہے کہ جو لڑکی سوئٹزرلینڈ کی نارمل وہاں پہ لوکل رہنے والی ہے وہ سوئز کے اندر کام کرتی ہو, ٹیکس دیتی ہو گورنمنٹ کو, دین وہ بلا سکتی ہے. پھر وہ بلا سکتا ہے. اگر وہ کام نہیں کرتی ہے تو پھر وہ آپ کو نہیں بلا سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس بندے کو سپورٹ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. وہ تو گورنمنٹ تو ایسا نہیں چاہتا ہے کہ آپ کام بھی نہیں کرتے ہو اس کو بھی آپ بلاؤ, تو گورنمنٹ آپ کے لیے تو پے نہیں کرتا ہے نا, وہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو کام کرنا پڑے گا. پھر وہ اگر آپ کام کرتے ہیں, ٹیکس جمع کرتے ہیں, تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ ابھی اس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہو, ہمیں آپ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہو, پھر وہ ممکن ہے. ہاں, جو دوست بھی سائلم کے اندر رہ رہے ہیں, سائلم کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کو کوئی لڑکی مل جاتی ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ اسائلم اگر آپ اسائلم میں رہتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ یعنی آپ کیمپ میں رہتے ہیں, آپ کام نہیں کرتے, آپ کا کیس پینڈنگ میں ہے, تب تک آپ کا جواب نہیں آیا ہے, 2-3 سال میں بھی اس میں لگتے سکتے ہیں پینڈنگ میں. ٹھیک ہے. اگر اس کے درمیان آپ کے ساتھ لڑکی راضی کوئی شادی کے لیے تو شادی کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کام کرتی ہے پھر, کیونکہ پھر اگر وہ آپ کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ جو گورنمنٹ کا سپورٹ ہے وہ آپ کا سپورٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ تب تک وہ آپ کا سپورٹ کرتا ہے جب تک وہ کیمپ میں رہتے ہو, یعنی ازیل کے طور پہ. اگر آپ اس کے ساتھ شادی کرتے ہو تو یہ پھر وہ گورنمنٹ سے آپ کٹ ہو جاتے ہو, پھر اس پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہو جس سے وہ شادی کرتے ہو, وہ آپ سپورٹ کرے گا شادی. لیکن اس کے لیے بھی سنگل سرٹیفکیٹ یا وہ جو بھی ہے نا پاسپورٹ, آپ اس کے درمیان پاسپورٹ مانگتے ہیں جب آپ پینڈنگ میں ہیں, لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ اس کو نہ دے دیں. جب بھی آپ کو کیس ریفیوز ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں, پھر وہ سیدھا آ کے تو آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں نا, اگر پاسپورٹ آپ کو اس کے ہاتھ میں لگ جائے. بہتر طریقہ یہی ہے اگر آپ یعنی وکیل پکڑ کے میں پاکستان میں مسئلہ ہے, میں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ میں پاسپورٹ بناؤں, ایمبیسی جاؤں, اس کو پتہ چل جائے گا, یہ نا بہت سے طریقے ہیں, یعنی وہ طریقہ ڈھونڈو کہ بغیر پاسپورٹ کی شادی کرو وہاں. ہاں, یعنی کہ اگر آپ ازیل کے اندر رہ رہے ہیں تو ازیل کے اندر رہتے ہوئے سوئس کے اندر آپ شادی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ شو آف نہیں کرتے, کیونکہ شو آف کرتے ہیں تو پھر وہ شادی تو نہیں, پھر شادی گھر جا کی ہوگی, پاکستان میں بھیجیں گے یا آپ کہیں بھی انڈیا یا کوئی بھی کنٹری آپ کا وہاں پہ بھیجیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لائر کرتے ہیں, لائر کے تھرو شادی کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ شادی کرتے ہیں سائلم کے اندر رہتے ہو تب کر سکتے ہیں جب آپ کا کیس ریفیوز نہیں ہوا. اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو گیا ہے پھر آپ شادی کرنے کے چکروں میں, تو وہ ڈائریکٹلی اس چیز کو شو آف کیا جاتا ہے کہ آپ پیپروں کے چکر میں, آپ پیپروں کے لیے شادی کر رہے ہیں, وہ شادی نہیں کر سکتے آپ. اس میں یہ ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں بھائی نکلو یہاں سے, آپ شادی نہیں کر سکتے. اور دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی کنٹری میں جاؤ, وہاں لڑکی بھی وہاں جائے, وہاں جا کے شادی کرے, تو وہاں سے بھی سارے ڈاکومنٹیشن ہو, پھر وہاں سے وہ پھر دوبارہ واپس بلائے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو جتنی بھی لڑکیاں پاکستان میں جاتی ہیں یہاں سے یورپ کنٹری سے, تو وہاں جا کے بھی شادی کرتی ہیں. جی, اس کے بارے میں مجھے ایک بات ہے, کچھ دوست ایسے ہے اور دیکھا ہے میں نے, جو یعنی آپ نے جس طرح بھی بات کیا کہ اگر آپ ایک دفعہ ریفیوز ہو گئے تو وہ اس لیے اس کو, یعنی یہ تو ہر بندے کو پتہ چلتا ہے, پھر وہ تو گورنمنٹ ہے, اس کو ظاہر اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پیپروں کے لیے شادی کرتے ہیں, یعنی لو والا چکر نہیں ہے. آپ اگر پھر بھی شادی کرو گے نا, شادی کر لو کسی بھی تھرو پہ آپ شادی کر لو گے, ایک دفعہ ریفیوز ہو گئے نا, پھر اگر آپ کے درمیان اس کے بعد آپ کو کچھ مسئلہ بنا, لیکن یعنی ڈیورس ہو گیا اس کے بعد, تو پھر وہ سیدھا گورنمنٹ کے آپ سے پیپر لے بھی سکتے ہیں کہ آپ نے پیپروں کے لیے شادی کیا ہوا تھا. ہاں, ایسے ہوئے ہیں.
یعنی کہ بھائی شادی کرنی ہے تو شادی کر کے صرف یہ چکر نہیں کہ چھوڑ دینا، یہ شادی کر کے پراپر جو انسانیت کے ناطے جو چیز نظر آتی ہے، پراپر اپنی وائف کو ساتھ رکھنا ہے، پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. آپ مسلمان کرتے ہیں یہ تو سب سے اچھی بات ہے، اور دین کے اندر لے کر آتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اس کو گھر میں رکھتے ہیں، گھر کی ملکہ بادشاہ مطلب ملکہ بناتے ہیں، اس کو حسینہ بنا کر رکھتے ہیں. یہ سب کچھ اس کو رائٹ دینا ہے جو ایک رائٹ دینے چاہیے. اور بھی بہت کچھ ہے وہاں پہ. اب جو لوگ بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ جو لوگ شادی کیا پھر ان کو چھوڑ دیا پیپروں کے چکر میں، پھر گورنمنٹ آ کے واپس پیپر لیتی ہے اور سیدھا واپس ڈپورٹ بھی کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، اپنا جو نا اچھا ہمیشہ اچھا امپیکٹ دینا چاہیے، اور فرنٹ اپنا ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے کہ غلط چیز نہ شو آف کروائیں، اپنے ملک کا بھی نام بدنام نہ کریں. شادیاں کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو شادی کرنا چاہتی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ؟ بہت سی لڑکیاں ہیں ادھر، اتنا ریسزم نہیں ہے. یعنی ریسزم جو ہے وہ زیادہ تر وہ نیو جنریشن میں نہیں ہے نا. وہ جو پرانے لوگ ہیں یعنی اس کے جو سینئر لوگ ہیں اس میں ریسزم زیادہ ہے. وہ پوری یورپ میں ایسا ہی ہے. اگر یہ جو نیا جنریشن ہے نا اس میں اتنا ریسزم نہیں ہے. یعنی کہ یعنی وہ پسند کرتے ہیں. پسند کرتے ہیں اور راضی بھی ہو جاتے ہیں. زبردست. ہاں، اور اسلام میں بھی آنا چاہتی ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ بھی. یہی بات جس طرح آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کنٹینیو کرو گے اس کے ساتھ، یعنی اس پہ اس کا ٹرسٹ آپ پہ آ جاتا ہے، ہو جاتے ہیں زبردست. اور ہوئے بھی ہے. آپ ہمارے دیکھنے والے پاکستانی جتنے بھی ینگسٹرس ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں سارے ہیں، جو بھی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا تو یہی پیغام ہے، اگر جس طرح میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں سب کے لیے ظاہر ہے. ہاں، تو سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو سوئٹزرلینڈ میں ہی سیٹل ہو جائے. نائس لائف ہے وہاں پہ. لیکن کیسے ہو جائے؟ ہر بندے کی خواہش ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کیسے ہو جائے؟ بس وہ الگ الگ طریقے ہیں. اگر آپ ظالم کے لیے ادھر جائے، آپ میڈیا کے تھرو پہ اگر کسی کو ادھر پسائے، جیسا بھی ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں جی لڑکے نے لڑکی، دیکھے لڑکا لڑکی کو نہیں، یہاں یورپ کا قانون ہے کہ لڑکی لڑکے کو پھنساتی ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. شادی نکاح کرنا، ایک نکاح تو ویسے بھی برکت ہے اور ایک اچھی بات ہے، اور شادی کرنے سے پراپر طریقے کے ساتھ رہنا. دیکھیں لالچ نہیں ہونی چاہیے، لالچ سے ہٹ کے پراپر طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ایک زندگی گزاریں جو ایک رائٹ ہے. اور بہت سے لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر. تو میرے خیال سے کہ اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کر یہ سنت کے مطابق شادی کی جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ کی جائے. شادی ان کا جو یورپ کا قانون ہے اس کے مطابق بھی کی جاتی ہے، اور جو مسلمان کرتے ہیں تو مسلمان کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام میں لانے کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کے اندر بھی نکاح کیا جاتا ہے پراپر طریقے کے ساتھ. تو ویل آپ نے کسی کی شادی دیکھی ہو وہاں پہ؟ بہت دیکھا ہے. اچھا. پہلے مسلمان بھی کیا ہے کسی لوگوں نے، یعنی میرے بہت سے افغانی دوست ہیں وہاں پہ شادی کیے ہوئے ہیں، مسلمان کیا ہوا ہے. پہلے تو اسلام میں اس کو لے کے آیا ہے، پھر یعنی مسجد میں اس کو نکاح اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دیا ہے، پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کے تھرو جو سرٹیفکیٹ وہ جو میرج بیورو ہوتا ہے اس میں شادی کیے ہوئے ہیں. ہاں، زبردست. ہے میرے فرینڈ وہاں پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویل جی دوستو، جو دوست بھی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی کوششیں جاری رکھیں. فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور اس کے علاوہ جو بھی ویب سائٹ ہیں ان سب ویب سائٹ کا استعمال کریں اور اپنے لیے سونی شہزادی ڈھونڈیں. جیسے کہ آج کل انڈیا سے بھی بہت سی شہزادیاں پشاور کے اندر آ رہی ہیں، پاکستان سے اندر آ رہی ہیں، امریکہ سے بھی آئے روز آ رہی ہیں، سوئٹزرلینڈ سے بھی بھائی آئیں گی. اگر آپ ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے، کوشش کرنے سے اچھوں کی قسمت بدل گئی ہے. لوگ امریکہ سے لے کے جو پاکستان میں لڑکیاں پہنچ گئی ہیں اور پھر وہاں سے سیدھا امریکہ کی طرف فلائٹ کر دی انہوں نے. اور ایسے ہمارے اپنے علاقے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ سے لڑکیاں بلائی، امریکہ سے لڑکیاں بلا کے پاکستان میں شادی کی، اور آج خود وہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، آپ کی کوشش ہے. لگے رہیں، ویب سائٹ آپ کے پاس ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.